وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا مسئلہ فلسطین پر پالیسی بیان، بولے قائد اعظم اسرائیل پر پالیسی دے چکے، حکومت اسی پالیسی پر عمل پیرا ہے، چاہے کشمیر ہو یا فلسطین، بارود سے حق کی آواز کو نہیں دبایا جا سکتا۔ صہیونی مظالم سے 65,000 سے زائد بے گناہ فلسطینی شہید ہو چکے، اسرائیل خواتین، بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے، غزہ کی پٹی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، جنوبی افریقہ فلسطین کے معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے کر گیا، پاکستان نے مکمل حمایت کی، اسرائیل تمام بین الاقوامی قواعد کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ عبدالقادر پٹیل نے کہا، صرف بد دعائیں دینے سے اسرائیل تباہ نہیں ہوگا، ایک ہی جماعت ہے جس نے ایک یہودی کے لیے مہم چلائی، آج اسرائیل اور امریکی قانون ساز ایک بندے کو مانگ رہے ہیں۔ مظلوم فلسطینیوں کے لیے حکومت اور اپوزیشن ہم آواز، پارلیمنٹ کا اسرائیل جارحیت روکنے میں ناکامی پر اظہار تشویش، قومی اسمبلی سے اسرائیلی مظالم کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور، حکومت اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے دستخط موجود، قرارداد وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ متن کے مطابق ایوان فلسطین میں مجرمانہ اسرائیلی جرائم کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ 18 مارچ سے دوبارہ شروع ہونے والی جارحیت نے 1600 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا۔ ایوان فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ مکمل طور پر اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ ایوان غزہ سے اسرائیلی مقبوضہ فورسز کی فی الفور واپسی کا مطالبہ کرتا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی مسئلہ فلسطین پر مسلم دنیا کے کردار پر کڑی تنقید، کہا افسوس ہے سیز فائر کے باوجود فوڈ کارگو اور رہائشی یونٹس تک نہیں پہنچا سکے، اس سے بڑی بے حسی کیا ہوگی، وہ اپنے قیدی لے گیا مگر فلسطین کے بچوں کو ہم ملک پاؤڈر تک نہیں دے سکتے، جو لوگ اپنے لوگوں پر ظلم کریں وہ کیسے ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں۔ ہم اس ملک میں مختلف پارٹیوں کے ساتھ احتجاج کرتے رہے ہیں، افسوس ہم ایک امت بن کر آج تک فلسطین کے لیے مل کر آواز نہیں اٹھا سکے۔ صاحبزادہ حامد رضا بولے، فلسطین کے عوام ظلم اور بربریت کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں، پاکستانی فلسطین کے لیے پرامن احتجاج کرتے ہیں تو ان پر لاٹھی چارج کیوں؟ صاحبزادہ حامد رضا کی تقریر کے دوران وفاقی وزیر اطلاعات کا لقمہ، کہا فلسطین پر APC بلائی گئی، آپ کیوں نہیں آئے؟ علی محمد خان کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ اوورسیز پاکستانیوں کا ملکی ترقی کا عزم، اسلام آباد میں پہلے اوورسیز پاکستانیز کنونشن کا افتتاحی سیشن، بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کے 500 سے زائد نمائندے شریک، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل، کردار اور شراکت پر تفصیلی گفتگو۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے بین الوزارتی کمیٹی بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ اوورسیز پاکستانی سمجھتے ہیں کہ انہیں الیکشن لڑنے کا حق ملنا چاہیے تو وہ اپنی جماعتوں سے بات کریں۔ اٹلی میں پاکستانی سفیر علی جاوید نے بتایا کہ صرف اٹلی میں پاکستانیوں نے $1 ارب سے زائد کا زر مبادلہ بھیجا ہے۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق نے خلیجی ممالک میں 55 لاکھ پاکستانیوں کے کردار کو سراہا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا ملکی معیشت پر بھرپور اعتماد، ترسیلات زر بھیجنے کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ پاش۔ مارچ میں $4 ارب سے زائد ترسیلات بھجوا دیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق تاریخ میں پہلی بار ایک ماہ میں اتنی ترسیلات موصول ہوئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اظہار تشکر، کہا گزشتہ سال مارچ کے مقابلے میں رواں سال مارچ میں ترسیلات زر میں 37.4% اضافہ ہوا۔ ترسیلات زر کا ریکارڈ سطح پر پہنچنا سمندر پار پاکستانیوں کا حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا عکاس ہے۔ پشاور زلمی والے اسلام آباد یونائیٹڈ کے رنز کے سیلاب میں بہہ گئے، اسلام آباد نے پشاور کی ٹیم کو 102 رنز سے شکست دے دی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے پہلے کھیلتے ہوئے 243 رنز، صاحبزادہ فرحان کی شاندار بیٹنگ، سنچری جڑ دی، 5 چھکے اور 13 چوکے لگائے۔ کولن منرو نے 40 رنز کی اننگز کھیلی، سلمان علی آغا 30 رنز بنا سکے۔ رنز کے پہاڑ کے آگے پشاور زلمی 141 رنز پر ڈھیر، ٹاپ آرڈر ناکام، واپس لوٹا سائم ایوب 6، بابر اعظم 1 رن بنا کر آؤٹ، محمد حارث کی 87 رنز کے ساتھ مزاحمت، صاحبزادہ فرحان شاندار سنچری پر میچ کے ہیرو قرار۔ آج کراچی کنگز اور لاہور قلندرز میں جوڑ پڑے گا۔
گریٹر تھل کینال کے لیے ارسا نے 2008 میں سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ نئی نہروں پر وفاقی حکومت نے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دیں۔ منصوبے کا فیز 1 10 ارب 17 کروڑ روپے کی لاگت سے 2010 میں مکمل ہوا۔ فیز 2 کے لیے ایکنک نے سی سی آئی سے مشروط کر کے 2024 میں اجازت دی۔ گریٹر تھل کینال کا فیز 1 پنجاب کے حوالے کیا جا چکا۔ ایوان صدر سے نہروں کی منظوری کی تردید نہیں آئی۔ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا صدر کے پاس منظوری کا اختیار ہی نہیں، جس دریا پر سیاست کرتے ہیں اسی میں نکاسی کا پانی ان ٹریٹڈ گرا دیا جاتا ہے، سکھر والوں کو اسی دریا کا پانی پلایا جا رہا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت ارسلان شیخ کا علی خورشیدی کو کرارا جواب، کہا سکھر شہر کو پیرس کے ورلڈ واٹر سمٹ میں نامزد کیا گیا۔ علی خورشیدی معاملے پر جھوٹ بول رہے ہیں، پیکا ایکٹ جیسے قانون آپ جیسے لوگوں کے لیے بنے ہیں۔ ارسلان شیخ کا علی خورشیدی سے استعفے کا مطالبہ۔ گندم کی خریداری حکومت نے آئی ایم ایف شرائط کو جواز بنا لیا۔ وفاقی حکومت کا رواں سال گندم کی خریداری نہ کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ رانا تنویر حسین نے قومی اسمبلی میں تحریری رپورٹ جمع کرا دی۔ موقف اپنایا کہ آئی ایم ایف معاہدے پر عملداری کے باعث وفاقی حکومت گندم نہیں خریدے گی۔ پنجاب کے کسانوں کا آج احتجاج کا اعلان۔ کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد حسین باٹ کہتے ہیں حکومت نے وعدہ کر کے گندم 3900 روپے فی من کے حساب سے نہیں خریدی۔ کسان کا گندم پر خرچ فی من 4000 آیا اور حکومت چاہتی ہے کہ گندم 2000 روپے میں دی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور 2 ججز کو کام سے روکنے کی استدعا مسترد۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے تبادلہ اور سینیورٹی کیس میں قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین، جسٹس محمد آصف اور اٹارنی جنرل کو نوٹسز جاری کر دیے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ ججز کا تبادلہ ہوا، دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ ججز کی سینیورٹی کیا ہوگی۔ سول سروس ملازمین کے سینیورٹی رولز یہاں اپلائی نہیں ہوں گے۔ وکیل منیر ملک نے کہا صدر مملکت کے پاس ججز تبادلوں کا لامحدود اختیار نہیں۔ مزید سماعت 17 اپریل تک ملتوی۔ کس نے پولیس کو اختیار دیا کہ لوگوں کو گنجا کر کے ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرے؟ لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ قصور میں لڑکے اور لڑکیوں کی گرفتاری کے بعد ویڈیو وائرل کرنے سے متعلق کیس میں توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ عدالتی حکم پر ڈی پی او قصور عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے استفسار کیا، لوگوں کو گنجا کر رہے ہیں اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں، اس ملک میں کوئی قانون رہ گیا ہے یا نہیں؟ تفتیشی افسر، کانسٹیبل اور ایس ایچ او کو توہین عدالت کا نوٹس۔ امریکی کانگریس مینز کے وفد کی پاکستان میں مصروفیات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور امریکی کانگریس مینز کے وفد کا کرتارپور کا دورہ۔ گردوارہ صاحب میں سہولتوں کی تعریف۔ امریکی اراکین کانگریس نے دورہ پاکستان مثبت قرار دے دیا، جبکہ وارن برگ نے کہا پاکستان میں اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں تعلقات کو مزید مستحکم کریں گی۔ اقدامات آنے والے وقت میں مضبوط صنعتوں کی بنیاد رکھیں گے۔ تھامس رچرڈ سوازی نے کہا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا۔ پاکستانی تارکین وطن کو ایک سفیر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جوناتھن لوتھر جیکسن بولے میں نے پاکستان میں ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ مرکزی ملزم ارمغان کے لیپ ٹاپ سے بین الاقوامی فراڈ گروپ کے شواہد مل گئے۔ ایف آئی اے کے مطابق ارمغان اور اس کے والد کامران قریشی نے فراڈ کے لیے کمپنی بنائی تھی۔ متعلقہ کمپنی کی سالانہ آمدن 3 سے 4 لاکھ ڈالر ہے۔ ملزم ارمغان کو ایف آئی اے آج عدالت پیش کرے گی۔ چینی الیکٹرانک مصنوعات پر ٹیرف چھوٹ، امریکہ نے وضاحت دے دی۔ وزیر تجارت کہتے ہیں چینی الیکٹرانک اشیاء پر ٹیرف کی چھوٹ عارضی ہے، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اور موبائل فونز ملک میں ہی تیار کریں گے۔ چین کا الیکٹرانک مصنوعات پر ٹیرف چھوٹ پر امریکہ پر طنز۔ ترجمان چینی وزارت تجارت نے کہا الیکٹرانک مصنوعات کو ٹیرف سے مستثنی کرنا چھوٹا قدم ہے، امریکہ اپنی غلطیاں درست کرنے کے لیے بڑا قدم اٹھائے اور تمام اضافی ٹیرف واپس لے۔
امریکہ کی جانب سے چینی الیکٹرک مصنوعات پر ٹیرف ختم، امریکی سٹاک مارکیٹ سمیت ٹیک کمپنیز کے شیئرز میں نمایاں اضافہ، ایپل کے شیئرز 4.7%، انویڈیا کے 2.1% بڑھ گئے، میکرون کے شیئرز میں 4.4% کا اضافہ۔ مسلم مخالف وقف بل کے خلاف مغربی بنگال میں پرتشدد مظاہرے، مرشد آباد میں پولیس سے جھڑپوں کے دوران 3 افراد ہلاک، 150 سے زائد گرفتار، انٹرنیٹ سروس تاحال معطل، بی جے پی رکن پارلیمنٹ کا خط لکھ کر آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ نافذ کرنے کا مطالبہ۔